اگر میں پرفیکٹ ہوں نا تو خدا میری ضرورت نہیں رہتا. فرشتوں کو اس نے پرفیکٹ بنایا ہوا ہے. اگر میں پرفیکٹ ہوں نا تو خدا میری ضرورت نہیں رہتا. فرشتوں کو اس نے پرفیکٹ بنایا ہوا ہے. اگر میں پرفیکٹ ہوں نا تو خدا میری ضرورت نہیں رہتا. فرشتوں کو اس نے پرفیکٹ بنایا ہوا ہے. اگلا سوال ہے جی کہ اس چیز میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے کہ اس نے انسان کو اشرف المخلوقات تو پیدا کیا ہے لیکن انسان کو پرفیکٹ نہیں بنایا؟ پرفیکٹ اس لیے نہیں بنایا تاکہ اس کو اپنی اوقات پتہ چلتی رہے اور وہ خدا کو اپنی ضرورت سمجھے. اگر میں پرفیکٹ ہوں نا تو خدا میری ضرورت نہیں رہتا. سر میری پرفیکشن کیا ہے؟ نمبر 1 مجھے موت نہ آئے. نمبر 2 میرے پہ کوئی پریشانی نہ آئے. نمبر 3 میرے پہ بڑھاپا نہ آئے. سر خدا میری ضرورت ہی نہیں رہتا. مجھے یہ اللہ کی بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ کوئی اللہ کی امپرفیکشن نہیں. اللہ نے جان بوجھ کے ہمیں امپرفیکٹ بنایا ہے اور اللہ ہمیں پرفیکٹ بنانے پر قادر ہے. فرشتوں کو اس نے پرفیکٹ بنایا ہوا ہے, کبھی نافرمانی نہیں کرتے. اور جنت میں آپ بھی پرفیکٹ ہوں گے سر, انشاءاللہ پرفیکٹ ہوں گے. اسی لیے انسان کے ساتھ یہ چیزیں جوڑ دی تاکہ خدا کو اپنی ضرورت سمجھے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں مخلوق اور خالق کا فرق کرنے کے لیے ایک بہت بڑی بات کرتا ہے آیت الکرسی میں, لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ وہ ہے جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی. یہ ہے پرفیکشن. انسان کو اونگ اور نیند دونوں آتی ہیں, لیکن سر جنت میں نیند کوئی نہیں ہے. اچھا انسان کے ساتھ یہ جو کمزوریاں لگی ہوئی ہیں نا, یہ یعنی انسان کو مجبور کرتی ہیں کہ اس کو خدا کی ضرورت. پیشاب, کھانا پینا, نیند, یہ چیزیں اگر ختم ہو جائیں تو انسان کی ضرورت ہی نہیں خدا رہتا. اور جنت میں اللہ تعالیٰ انسان کو یہ ساری خوبیاں دے دے گا جس کی اس کو خواہش. صحیح مسلم میں حدیث ہے نا, جنتیوں کو جاتے ہی خوشخبری ملے گی. ایک تو بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ میدان حشر میں لا کے موت کو مینڈے کی شکل میں قربان کر دیا جائے گا کہ اب کسی کو موت نہیں آئے گی. سر یہ کتنی بڑی نعمت ہے جنتیوں کے لیے. تو انسان دنیا میں امپرفیکٹ اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ وہ اس پرفیکشن کے لیے کوشش کرے. امپرفیکٹ ہے نا, اپنی کمزوری جانتا ہے نا, تو پھر اس کو سمجھنا چاہیے مجھے کسی کی ضرورت ہے. میں خدا نہیں ہوں, میں مخلوق ہوں.